یہاں پر جی سر جنگ شروع ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اور اس سینئر صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے مابین ہوئی ہے جی، جس کو خان صاحب نے ذمہ داری سونپی تھی کہ جی آپ برج کا کام کریں، پی ٹی آئی کے جو ناراض لوگ ہیں ان کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیچ میں، تو اب وہ خود ہی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو الائنس ہے نا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ کاف لیگ، یعنی ڈیوائیڈڈ کاف لیگ، وہ نیچرل الائنس نہیں ہے۔ کاف لیگ کبھی ریڈیکل پارٹی نہیں رہی ہے۔ خان صاحب آج کل ریڈیکلزم کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ وزیر داخلہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں میں کیا لے کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں توپ لے کے آئیں گے، مشین گنیں ہوں گی ان کے ہاتھوں میں گرنیڈ ہوں گے، میزائل رکھے ہوئے ہوں گے انہوں نے بازوؤں کے اوپر۔ عجیب و غریب، یہ دیوانے کے بڑے ہیں، یہ کسی سیاستدان کا رول نہیں ہے، بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا ایک تو یہ الائنس چونکہ بڑی ان نیچرل تھی کہ 10 ووٹوں والا آدمی چیف منسٹر ہو اور جو 180 کے قریب جس کے وہ سیٹیں ہیں وہ جو ہیں وہ حکومت بنائے۔ obviously یہ ٹسل ہونی تھی اور یہ ٹسل آگے جا کے بڑھے گی، یہ کم نہیں ہونے جا رہی۔ اور پرویز الہی صاحب پہلے اشارے دے چکے ہیں کہ وہ اس اپروچ کو نہیں فالو کرنے والے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ جو پنجاب کی حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی بھی یہ بات صرف ایک لیٹر لکھنے کی محتاج ہے، اگر چودھری شجاعت لکھ دیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو میں نے کسی کو ووٹ دینے سے منع کر دیا ہے، اور اپوزیشن یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے تو بھائی صاحب گئے۔ یہ حکومت اتنی ہی دیر کی ہے، چونکہ یہ آئی بڑے ڈرامٹائز انداز سے ہے۔ آپ کو پتا نہیں کس طریقے سے ایسی ویسی کھینچا تانی کے لوگوں نے ایک ڈھنگ کے آدمی کو، جو چودھری پرویز الہی صاحب، میرے دل میں بڑا عزت اور احترام ہے ان کا، انہوں نے 5 سال کمال کی وزارت اعلیٰ کی تھی پنجاب کی۔ ان کے دور کے منصوبے جو ہیں لوگ آج بھی اس کی داد دیتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں یا کیا ہے میں کہہ نہیں سکتا، وہ اس کا حصہ تو بن گئے ہیں، لیکن اس سے ان کی عزت و احترام میں کوئی اضافہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ چیز ایک لیگیسی کی طرح سے ان کے ساتھ جڑی رہے گی۔ تو ایک تو یہ نیچرل آؤٹ کم ہے کہ چیف منسٹر صاحب چاہیں گے کہ میرے فیصلے مانے جائیں، میری پالیسیز چلیں، اور پی ٹی آئی چاہے گی کہ جناب ہماری وجہ سے آپ حکومت میں ہیں۔ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سیریس ہے اور یہ پھیلے گی۔ ہاں، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک تو یہ ایل ڈی اے تک محدود ہے نا، یہ آگے بڑھے گی اور اس میں اور بہت زیادہ خوفناکیاں آنے والی۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اگر میاں اسلم اقبال صاحب کی لڑائی ہو گئی یا پھر ان کی تلخ کلامی ہو گئی، جنہوں نے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرنی تھیں، برج بننا تھا، ان لوگوں کے اور چیف منسٹر صاحب کے مابین جو پہلے ہی ناراض تھے، تو اب تو پھر اور چیزیں خراب ہوں گی۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، 4 سال تک رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دور میں یہ الزام نہیں ہے، یہ شواہد سے ثابت ہے کہ بنی گلہ سے حکومت پنجاب چلائی جاتی تھی، کرٹسی گوگی اینڈ کمپنی۔ میں اس میں مزید نام لینا نہیں چاہتا، پتہ ہے اس اشارے سے سب کچھ کھل جاتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پھر وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت چلے بنی گلہ سے۔ وہ چاہے جو مرضی کہہ لیں آپ پرویز الہی صاحب کو، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ سے حادثاتی طور پر سیاستدان نہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک حد سے آگے ان وزراء کو جانے دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کمپیریزن بالکل کلیئر ہے۔ پہلے بھی یہاں گورننس نہیں تھی اور اب بھی گورننس نہیں ہو رہی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین سے۔ جب بیوروکریسی ریوولٹ کر دے سینٹر کے خلاف، اور ٹاپ بیوروکریسی، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں، چاہے وہ سی سی پی او ہیں، چاہے وہ آئی جی ہیں، تو گورننس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہی تو سب سے زیادہ افیکٹو ٹولز ہیں اور انسٹرومنٹس ہیں گورننس کے۔ پرویز الہی صاحب نے آ کے 2-3 فیصلے ایسے کیے ہیں جس کے اوپر ان کو فیس کرنا پڑے گی صورتحال۔ سی سی پی او کا ٹرانسفر کیا گیا، وہ انہوں نے اس کو چارج چھوڑنے سے منع کر دیا، وہ منع ہو گئے، لیکن نوکری ان کی گئی، اور اگر ان کی نوکری گئی تو اس کے ساتھ ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز بھی گئی۔ اسی طرح آپ نے ناراض کیا چیف سیکرٹری کو، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے آئی جی کو ایک لسٹ بھجوائی کہ یہ ڈی پی اوز اور آر پی اوز لگا دیں، آئی جی صاحب نے انکار کر دیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، سیاسی طور پر پوسٹنگیں نہیں ہوتی۔ یہ بیسیکلی تو بات میرٹس کی ہے، لیکن obviously جو چیف منسٹر ہے
وہ سمجھتا ہے میری توہین ہے کہ میں نے حکم دیا اور اس پہ عمل نہیں وقائع صاحب میرے خیال میں یہی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پنجاب میں کوئی ایسا بندہ چاہیے نہیں تھا جو اپنی مرضی سے حکومت کو چلائے. پرویز الہی صاحب تو ایک مجبوری کا فیصلہ تھا شاید. کریکٹ, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیٹ اپ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. وہ رانا ثناء اللہ تو خیر گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں نا, میں وہی پوچھ لگی تھی کہ کیا وہ آپشن ابھی بھی زیر غور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کابینہ نے کرنا ہے فیصلہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ریزولوشن پاس ہوگی پنجاب اسمبلی میں اور دوسری ریزولوشن پاس ہوگی نیشنل اسمبلی میں, تب آپ آپشن استعمال کر سکتے ہیں گورنر رولز کا. لیکن میرے خیال سے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں بالکل اپنی لا علمی یعنی ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ کیبنٹ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہو, وہ شاید ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, اچھا اس کے ذریعے گورنر رول لگ سکتا ہے, یا کوئی ایسا آپشن جس کی طرف رانا ثناء اللہ کھلا اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے کے پی کے کو بھی متنبع کیا ہے, انہوں نے پنجاب کو بھی کہا ہے کہ اگر ہماری مانگی ہوئی فورس آپ نے پولیس کی نہ بھیجی صحیح تو ہم ان آپشنز کے اوپر غور کریں گے. تو دیٹ مینس رانا ثناء اللہ از ناٹ اے فول, ہی نوز کہ یہ آپشنز کہیں نہ کہیں موجود ہیں. صحیح. اور جیسے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ کام تو شروع ہو چکا ہے, مریم بی بی کا دفتر بن چکا ہے, وہ ٹیک اوور کرنے والی ہوں پنجاب میں چیزیں وہ خود دیکھیں گی, تو یہ بھی سائڈ بائی سائڈ. She is obviously going to give them a tough time, اور particularly now in the wake of news reaching us کہ کوئی واپسیاں ہونے والی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. تو پنجاب میں صورتحال بہت بدلنے والی ہے اور ریڈیکلی بدلنے والی ہے. یہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے واپسی پہ لندن رکے ہیں, اور کل سے ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی کہ ملاقات ہوگی اور بہت سیریس ملاقات ہوگی. دیکھیں اس میں 4 چیزیں تو بنیادی طور پر زیر گفتگو ہیں. ایک ہے ملک کی اکانومی, کہ اس کا کیا لاہ عمل ہوگا, اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. وہ فائنل ہوں گی چیزیں جو لے کے اسحاق ڈار صاحب اپنے ساتھ آئیں گے. اس کی مشاورت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے, نواز شریف صاحب سے ہونا ضروری ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ پارٹی کی پالیسی کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار بھی کرنی ہے, اور ان کے استقبال کی باتیں بھی اب ہونی شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا ہوں برطانیہ سے جو خبر آئی ہے لندن سے, وہ یہ کہ نواز شریف صاحب بھی اب پر تول رہے ہیں, اور اپنے اسحاق ڈار کے بعد عدالتوں کی طرف سے ان کو بھی یہ ریلیف دیا جائے گا کہ ان کی سزا معطل ہو جائے اور وہ واپس آ کے عدالتوں میں پیش ہو کے اپنا کیس لڑیں. صحیح. یہ آپ کی وہ والی تھیری جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ والی, وہ دوبارہ یہاں پہ وہ اس طرف ہم بہت تیز رفتاری سے برق رفتاری سے جا رہے ہیں, اور اگر خان صاحب نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو یہ بھی نااہل ہو جائیں گے. 4 بہت سیریس کیسز ان کے اوپر موجود ہیں, ان سب میں سے کسی میں بھی سزا ہو گئی تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وٹ پہ پڑی ہے. اچھا. وہ ہاسٹائل بھی اسی لیے ہیں, وہ بار بار یہ جو جلسے جو ہو رہے ہیں, پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, پرائم منسٹر دنیا بھر میں امداد کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور یہ یہاں جلسہ کھیل رہے ہیں. یہ ہے ان کی کمٹمنٹ قوم سے, یہ ہے ان کی کمٹمنٹ ان سیلاب زدگان سے جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے امداد کے یعنی منتظر ہیں. کاش انہوں نے جلسوں کے اوپر یہ رقم خرچ کرنے کی بجائے ٹی وی پہ آگے قوم سے خطاب کر لیتے, لوگوں کی بات سمجھ آ جانی تھی ان کی. یہ رقم اگر وہاں انہوں نے خرچ کی ہوتی تو کم از کم سینکڑوں گاؤں جو ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے ہوتے. اینی وے, یہ بات کی بات ہے. اور ایک اور بات جو ہے جو وہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو فتح کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس حد تک جانا ہے. یہ میرے خیال سے یہ ساری باتیں بہت سیریس ڈسکشن کی ہیں. اور اگلا الیکشن اور چیف کی اپوائنٹمنٹ, یہ 2 مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے اس کے اوپر بھی مشاورت جو ہے بہت سنجیدگی سے ہوگی. ایک بات تو بالکل طے, بلکہ دونوں باتیں طے ہو گئی ہیں. ایک تو مسلم لیگ کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے, بلکہ پی ڈی ایم کی اگر میں کہوں, کہ چیف اپنے وقت پر مقرر ہوگا اور پرائم منسٹر کے ثوابدید کے مطابق ہوگا. جو طریقہ کار ہے جو 75 سال سے چل رہا ہے اسی پر عمل ہوگا. ایک یہ بات واضح کر دی گئی ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ الیکشن بھائی صاحب ہم تو اپنا ٹینور پورا کریں گے, جو مشکل وقت ہم نے دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم مزے لینے کی خاطر آپ کو نہیں آنے دیں گے, اب ہم اس کا بینیفٹ خود لیں گے.